آج کی اس بابرکت جمعہ المبارک کی نشست میں مجھے آپ حضرات کے سامنے اس عنوان پر لب کشائی کرنے کی سعادت حاصل ہوئی ہے، وہ ہے سیدنا ابراہیم خلیل اللہ علیہ السلام کی سیرت کا ایک دعوتی پہلو۔ میں دعا گو ہوں اللہ رب العزت کی بارگاہ سے کہ رب کائنات مجھے کلمہ حق بیان کرنے کی توفیق عطا فرمائے اور بعد میں ہم سب کو اس پر صحیح معنوں میں عمل کرنے کی بھی توفیق عطا فرمائے۔ معزز سامعین اکرام، جد الانبیاء سیدنا ابراہیم خلیل اللہ علیہ السلام یہ اللہ رب العزت کے مایہ ناز نبی ہے، جنہوں نے اشاعت توحید کے سلسلے میں بے شمار قربانیاں، بے شمار تکلیفیں، بے شمار مصیبتیں برداشت کی ہیں۔ ہر تکلیف، ہر پریشانی، ہر آزمائش، ہر مصیبت کو خندہ پیشانی سے قبول فرمایا ہے۔ سیدنا ابراہیم خلیل اللہ علیہ السلام کو قرآن مجید کے اندر حنیف کا لقب عطا فرمایا گیا۔ حنیف کا کیا مطلب ہے؟ حنیف کہتے ہیں یکسو ہو جانا، ایک کے پیچھے لگ جانا، تمام باطل راستوں سے، تمام باطل معبودوں سے تعلق کو توڑ کر، ان سے منہ موڑ کر صرف ایک اللہ کے ساتھ اپنے تعلق کو جوڑ دینے والے کو حنیف کہا جاتا ہے۔ اور سیدنا ابراہیم خلیل اللہ علیہ السلام کو قرآن مجید کے اندر حنیف کہا گیا۔ سیدنا ابراہیم خلیل اللہ علیہ السلام یہ وہ نبی ہے اللہ رب العزت کے کہ جنہوں نے جب اپنی آنکھوں کو کھولا تو ہر طرف کواکب پرستی تھی، ستارہ پرستی تھی، بت پرستی تھی، اصنام پرستی تھی، ایک اللہ کو ماننے والا کوئی نہ تھا۔ سیدنا ابراہیم خلیل اللہ علیہ السلام یہ وہ نبی ہیں کہ جنہوں نے لوگوں کے سامنے اللہ کی توحید کا پرچار کیا۔ سیدنا ابراہیم خلیل اللہ علیہ السلام نے لوگوں کے سامنے توحید کو بیان کرتے ہوئے ایسے راستے کو اپنایا، ایسے طریقے اپنائے کہ جو مشرکین تھے، جو کواکب کی عبادت کیا کرتے تھے، جو بتوں کی عبادت کیا کرتے تھے، سیدنا ابراہیم خلیل اللہ علیہ السلام نے ایسے دلائل ان کے سامنے پیش کیے کہ وہ خود بخود لاجواب اور مبہوت ہو کر رہ گئے۔ سیدنا ابراہیم خلیل اللہ علیہ السلام کے دور میں ستاروں کی پرستش کی جاتی تھی، بتوں کی پرستش کی جاتی تھی۔ سیدنا ابراہیم خلیل اللہ علیہ السلام نے پہلے زبان سے ان کو سمجھایا، دلائل پیش کیے، پھر بعد میں جب وہ نہ سمجھے تو عمل کر کے بھی دکھایا۔ کس طرح نبی دلائل پیش کیے، کس طرح سمجھایا؟ سیدنا ابراہیم خلیل اللہ علیہ السلام نے اپنے باپ کے سامنے اپنے دعوت توحید کا انداز یوں پیش کیا: اذ قال لأبیہ یا ابتی لم تعبد ما لا يسمع ولا يبصر ولا يغني عنك شيئا، کہ اے ابا جان، باپ کے تمام حقوق کا خیال رکھتے ہوئے یا ابتی کا لفظ ذکر کیا کہ اے میرے ابا جان، آپ ایسوں کی عبادت کیوں کرتے ہیں لا یسمع، جو آپ کی پکار کو سن نہیں سکتے، ولا یبصر، جو آپ کو دیکھ نہیں سکتے، ولا یغنی عنک شیئا، اور آپ کے کسی کام بھی نہیں آ سکتے، نہ فائدہ
لانے کے لائق نہ نقصان پہنچانے کے لائق، کوئی کام نہیں آ سکتے۔ یا ابتی انی قد جاءنی من العلم ما لم یأتک فاتبعنی اہدک صراطا سویا، کہ ابا جان میرے پاس علم آیا ہے۔ کہاں سے آیا ہے؟ آیا نہیں بلکہ اتارا گیا ہے۔ میرے پاس علم اتارا گیا ہے۔ آپ کے پاس فرش والا علم ہے، میں ابراہیم کے پاس عرش والا علم ہے۔ جب عرش والے علم کے مقابلے میں فرش والا علم آ جائے تو فرش والے علم کی کوئی حقت نہیں رہا کرتی۔ ابا جان میرے پاس علم آیا ہے، رب کی طرف سے آیا ہے، لہذا فاتبعنی، میری پیروی کیجیے، میں آپ کو سیدھے رستے پر گامزن کر دوں گا، سیدھے رستے پر چلا دوں گا۔ یا ابت لا تعبد الشیطان، کہ ابا جان آپ شیطان کی عبادت نہ کرنا۔ کیوں؟ ان الشیطان کان للرحمن عصیا، کیونکہ شیطان یہ انسان کا دشمن ہے، یہ انسان، یہ شیطان یہ رحمان کا نافرمان ہے۔ آپ شیطان کی تابعداری نہ کرنا۔ کیوں؟ کیونکہ شیطان یہ انسان کا ایسا دشمن ہے جو نظر نہیں آتا۔ یہ ایسا دشمن ہے کہ اسی شیطان نے رب کے سامنے علن اعلان کیا تھا کہ اے اللہ، جن انسان کی خاطر آج تو نے مجھے جنت سے نکالا ہے، اسی انسان کو میں تجھ سے دور کر دوں گا۔ آج کا انسان کیوں گمراہ ہو رہا ہے؟ کیوں شیطان کی تابعداریاں کر رہا ہے؟ کیوں بدعت و گمراہی کے پیچھے چل پڑا ہے؟ کیوں سنت کو چھوڑ چکا ہے؟ اس لیے کہ ہم شیطان کے تابعدار ہو چکے ہیں، شیطان کا کہا مان رہے ہیں، شیطان کے پیچھے چل پڑے ہیں، شیطان کی باتوں کو مان رہے ہیں، حالانکہ ہم نے قرآن کو نہیں پڑھا۔ قرآن کو اگر ہم پڑھ لیتے، قرآن کو ہم سمجھ لیں تو یہ بات ہمیں واضح طور پر سمجھ آ جائے گی کہ شیطان کی تابعداری نہیں کرنی، کیونکہ اس شیطان نے ہمیں رب سے دور کرنا ہے۔ شیطان آیا ہی اس لیے کہ ہمیں رب سے دور کرے۔ یا ابت انی اخاف ان یمسک عذاب من الرحمن، کہ ابا جان مجھے خوف ہے اس بات کا کہ اگر آپ نے شیطان کی تابعداری کی تو مجھے خوف ہے کہ کہیں رب کا عذاب آپ کے آپ کو پکڑ نہ لے۔ جب حضرت ابراہیم علیہ السلام نے باپ کے سامنے دعوت توحید پیش کی، زبان کے ذریعے سیدنا ابراہیم علیہ السلام نے مسئلہ سمجھایا کہ بتوں کی عبادت نہ کرنا، یہ آپ کے کسی کام نہیں آئیں گے، تو باپ نے کہا لَئِن لَّمْ تَنْتَهِ لَأَرْجُمَنَّكَ وَاهْجُرْنِي مَلِيًّا، اگر تو بات نہ آیا تو میں تجھے سنسار کر دوں۔ باپ کے سامنے دعوت توحید پیش کی، پھر ان لوگوں کے سامنے جو قوم والے تھے، جو کواکب ستاروں کی عبادت کیا کرتے تھے، ان کو معبود سمجھا کرتے تھے، سیدنا ابراہیم خلیل اللہ علیہ السلام کو اللہ رب العزت نے رشد و ہدایت اور فہم و فراست بے انتہا عطا کر رکھی تھی۔ انہوں نے کواکب پرستی کی تردید کرتے ہوئے ایسا طریقہ اپنایا کہ جو لوگ کواکب کی عبادت کیا کرتے تھے وہ بھی لاجواب اور مبہوت ہو کر رہتے۔ سیدنا ابراہیم علیہ السلام ایک اندھیری رات کے اندر اپنے قوم والوں کے ساتھ موجود ہیں اور اپنے قوم والوں سے کہتے ہیں کہ اگر تمہارے نزدیک یہ ستارے معبود ہیں، فَلَمَّا جَنَّ عَلَيْهِ اللَّيْلُ رَأَىٰ كَوْكَبًا قَالَ هَٰذَا رَبِّي، ستاروں کے معبود ہیں، تو سیدنا ابراہیم علیہ السلام نے ایسا طرز بنایا کہ قوم لاجواب ہو کر رہ گئی۔ سیدنا ابراہیم نے فرمایا کہ اگر تمہارے بقول ستارے معبود ہو سکتے ہیں تو یہ جو ستارہ ہے یہ باقی تمام ستاروں سے زیادہ روشن ہے، یہ زیادہ بڑا نظر آ رہا ہے۔ قال هذا ربی، تو یہ رب ہو سکتا ہے۔ فلما افل قال لا احب الافلین، لیکن جب اس کے اوپر بھی غروب ہو آ گیا، زوال آ گیا، وہ ستارہ بھی غروب ہو گیا، اس کے اندر اتنی بھی طاقت نہ رہی کہ ایک لمحہ اور اپنے ساتھیوں کے اوپر رونمائی کروا سکتا ہے، ایک اتنی بھی طاقت باقی نہ رہی، تو سیدنا ابراہیم نے فرمایا قال لا احب الافلین، میں غروب ہو جانے والے کو پسند نہیں کرتا، اور جسے پسند نہیں کیا جاتا اسے معبود نہیں بنایا جا سکتا۔
پھر حضرت ابراہیم علیہ السلام نے دوسرا طریقہ بنایا، فلما رأى القمر بازغا قال هذا ربی، چاند کی طرف دیکھا کہ اس نے پورے دنیا کو روشن کیا ہوا ہے، تو حضرت ابراہیم نے فرمایا قال هذا ربی، یہ میرا رب ہے۔ لیکن جب اس کے اوپر بھی زوال آ گیا، اس کے اندر بھی تغیر و تبدل ہو گیا، اس کی حالت تبدیل ہو گئی، سحری کا وقت آ گیا، وہ غروب ہو گیا، ختم ہو گیا، اس کا نام و نشان باقی نہ رہا، سیدنا ابراہیم نے فرمایا لَئِن لَّمْ يَهْدِنِي رَبِّي لَأَكُونَنَّ مِنَ الْقَوْمِ الضَّالِّينَ، اگر میرا رب مجھے ہدایت نہ دیتا تو میں بھی گمراہوں سے ہوتا۔ پھر جب سورج طلوع ہوا، پوری آب و تاب سے پوری دنیا کو اپنی روشنی سے گھیرا ہوا تھا، حضرت ابراہیم علیہ السلام نے فرمایا فَلَمَّا رَأَى الشَّمْسَ بَازِغَةً قَالَ هَذَا رَبِّي هَذَا أَكْبَرُ، کہ یہ تمام ستاروں میں سب سے بڑا ہے سورج، یہ رب ہو سکتا ہے، هَذَا أَكْبَرُ، یہ تو بہت بڑا ہے۔ فَلَمَّا أَفَلَتْ، لیکن جب اس کے اوپر بھی زوال آ گیا، مغرب کا وقت آیا، غروب ہو گیا، ایک لمحے کی بھی طاقت نہ رہی اس کے اندر کہ وہ ایک لمحہ اور روشنی پھیلا سکتا، جب وہ غروب ہو گیا، حضرت ابراہیم نے فرمایا قال یا قوم انی بریء مما تشرکون، میں ان تمام چیزوں سے بڑی ذمہ ہوں جن کو تم اللہ کے ساتھ شریک کہہ رہے ہو۔ اگر انسان حضرت ابراہیم علیہ السلام کی اس دلیل کے اندر غور و فکر کر لے تو انسان بآسانی سمجھ سکتا ہے کہ باطل معبود کون ہے اور حقیقی معبود کون ہے۔ باطل معبود اور حقیقی معبود کے درمیان بآسانی فرق کر سکتا ہے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے یہ جو دلیل پیش کی ہے، اس دلیل کے اندر حضرت ابراہیم علیہ السلام نے علت بنایا ہے تغیر اور تبدل کو، یعنی تبدیلی کو علت بنایا کہ جو چیز اپنی حالت کو برقرار نہیں رکھ سکتی، اپنا وجود برقرار نہیں رکھ سکتی، وہ اپنے آپ کو زوال سے نہیں بچا سکتی، وہ اپنے حالت کو تغیر و تبدل سے نہیں بچا سکتی، افول و زوال سے نہیں بچا سکتی، بھلا وہ تمہیں کیسے بچا سکتی ہے نقصان سے؟ بھلا وہ تمہارے کیسے نفع نقصان کا مالک ہو سکتا ہے؟ وہ کیسے تمہیں نفع نقصان پہنچا سکتا ہے؟ جو اپنے نفع نقصان کا مالک نہیں ہے وہ تمہارے نفع نقصان کا بھی مالک نہیں ہو سکتا۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے تغیر و تبدل کو علت بنایا تو رب کائنات نے حضرت ابراہیم کی اس دلیل کو قرآن کا حصہ بناتے ہوئے ارشاد فرمایا وَتِلْكَ حُجَّتُنَا آتَيْنَاهَا إِبْرَاهِيمَ عَلَىٰ قَوْمِهِ، کہ یہ جو دلیل حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اپنی قوم کے سامنے پیش کی ہے، یہ دلیل میں اللہ نے ابراہیم کو سکھائی تھی۔ اور یہ بات یاد رکھیے گا، نرفع درجات من نشاء، جس کے چاہتا ہے میں اللہ درجات کو بلند کر دیتا ہوں۔ ان ربک حکیم علیم، میرا رب تو بڑا حکمت والا، بڑا ہی خوب جاننے والا۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے بت پرستی کی تردید کی، باپ نے نہیں مانا، کواکب پرستی کی تردید کی، قوم نے نہیں مانا۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام بادشاہ کے دربار میں چلے جاتے ہیں۔ بادشاہ نمرود جو کہتا ہے اپنے آپ کو کہ میں رب ہوں، انا ربکم الاعلی، ربوبیت کا دعوے دار بن جاتا ہے، حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اس کی ربوبیت کا بھی تردید کر دی۔ اللہ رب العزت نے ان کی اس توحید کو بھی قرآن کے اندر پیش کیا۔ تیسرے سپارے کے دوسرے رکوع کے اندر اللہ رب العزت نے فرمایا أَلَمْ تَرَ إِلَى الَّذِي حَاجَّ إِبْرَاهِيمَ فِي رَبِّهِ أَنْ آتَاهُ اللَّهُ الْمُلْكَ إِذْ قَالَ إِبْرَاهِيمُ رَبِّيَ الَّذِي يُحْيِي وَيُمِيتُ۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے فرمایا کہ او بادشاہ، تو جو ربوبیت کا دعوے دار ہے، میرا رب تو وہ ذات ہے جو مردے کو زندہ کر دیتا ہے اور زندہ کو مردہ کر دیتا ہے۔ بادشاہ کہنے لگا یہ کون سی بڑی بات ہے، انا احیی و امیت، میں بھی مردے کو زندہ کر سکتا ہوں اور زندہ کو مردہ کر سکتا ہوں۔ کہنے لگے کیسے؟ اس نے جیل سے دو آدمیوں کو بلایا، ایک کے اوپر موت کا فیصلہ ہو چکا تھا اور ایک کے اوپر خلاصی کا فیصلہ ہو چکا تھا، زندگی کا فیصلہ ہو چکا تھا۔ اس بادشاہ نے کہا جس کے اوپر زندگی
زندگی کا فیصلہ ہے اسے موت دے دو، اور جس کے اوپر موت کا فیصلہ ہے اسے زندگی دے دو، اسے آزاد کر دو۔ حضرت ابراہیم نے فرمایا کہ یہ ایسے نہیں مانے گا، بڑا ہی ٹھیک ہے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے فرمایا فَإِنَّ اللَّهَ يَأْتِي بِالشَّمْسِ مِنَ الْمَشْرِقِ فَأْتِ بِهَا مِنَ الْمَغْرِبِ۔ اگر تو یہ کہتا ہے کہ تو رب ہے، میرا رب تو وہ ذات ہے جو مشرق سے سورج کو طلوع کرتا ہے اور مغرب میں غروب کرتا ہے، اگر تو واقعی معبود ہے، اگر تو واقعی رب ہے تو مغرب سے سورج کو طلوع کر کے مشرق میں غروب کر کے دکھا۔ فَبُهِتَ الَّذِي كَفَرَ، تو وہ انکار کر بیٹھا، مبہوت ہو کر رہ گیا، لاجواب ہو کر رہ گیا۔ بادشاہ کی ربوبیت کا بھی انکار کیا، کواکب پرستی کی بھی انکار کیا، اور بت پرستی کا بھی انکار کیا کہ کوئی معبود نہیں، معبود اکیلا اللہ ہے۔ دلائل نقلی پیش کیے، زبان کے ذریعے ان کو سمجھایا، لیکن جب قوم والے نہ مانے، انہوں نے ان کی بات کی تردید کر دی، تو حضرت ابراہیم علیہ السلام نے بھی عمل کر کے دکھایا۔ ذرا غور کیجیے گا حضرت ابراہیم کی جرأت اور دلیری کے اوپر، کس طرح انہوں نے عمل کر کے مثال کو پیش کیا، اور ایسی مثال پیش کی کہ مشرکین خود لاجواب ہو کر رہے، خود ہی کہنے لگے کہ ہمارے معبود بول نہیں سکتے ہیں، وہ کوئی فائدہ نقصان نہیں پہنچا سکتے ہیں، خود ہی کہنے لگے، ان کے ضمیر گواہی دے رہے۔ اللہ رب العزت نے سورہ انبیاء کے اندر ان کی اس دلیل کو پیش کیا۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے فرمایا تَاللَّهِ لَأَكِيدَنَّ أَصْنَامَكُمْ بَعْدَ أَن تُوَلُّوا مُدْبِرِينَ، کہ اللہ کی قسم میں تمہارے معبودوں کے خلاف ایک مخفی تدبیر چلوں گا، مخفی چال چلوں گا۔ حضرت ابراہیم نے عملی معاہدہ پیش کیا، بَعْدَ أَن تُوَلُّوا مُدْبِرِينَ، بعد اس کے کہ تم لوگ یہاں سے چلے جاؤ گے، اور صرف کہا ہی نہیں بلکہ عمل کر کے دکھایا۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے فرمایا کہ جب تم لوگ یہاں سے چلے جاؤ گے تو میں تمہیں اور تمہارے معبودوں کے خلاف ایک مخفی چال چل کر دکھاؤں گا۔ قوم کے لوگ میلے میں جانے لگتے ہیں، میلے والا دن آ جاتا ہے، اور یہ میلے عرس یہ پرانا سلسلہ چلا آ رہا ہے، یہ باطل پرستوں کا پرانا ہی سلسلہ چلتا آ رہا ہے۔ جو بدعت پسند لوگ ہیں، جو بدعت کیا کرتے ہیں، سنت کے نام دیا کرتے ہیں، یہ پرانا سلسلہ چلا آ رہا ہے۔ تمام انبیاء نے توحید کو پیش کیا ہے، لیکن حضرت ابراہیم علیہ السلام نے جو توحید کا انداز اپنایا ہے وہ بہت ہی نرالا ہے، بڑا ہی خوبصورت ہے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے ستارہ پرستوں کی تردید کی، بت پرستوں کی تردید کی، لیکن جب انہوں نے نہ مانا تو ان سے کہا کہ میں عمل کر کے دکھاؤں گا۔ قوم کے لوگ میلے میں جانے لگتے ہیں، آ جاتے ہیں حضرت ابراہیم کے پاس، آ کر کہتے ہیں کہ ابراہیم آپ بھی ہمارے ساتھ چلے میلے میں، ہم جا رہے ہیں آپ بھی ہمارے ساتھ چلے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے فرمایا فَنَظَرَ نَظْرَةً فِي النُّجُومِ فَقَالَ إِنِّي سَقِيمٌ، ایک لمحے کے لیے اپنی نگاہوں کو آسمان کی طرف اٹھایا، ستاروں کی طرف دیکھا، پھر نیچے کر کے کہا انی سقیم، میں تمہارے ساتھ نہیں جا سکتا کیونکہ میں بیمار ہو چکا ہوں۔ اب لوگ یہ کہتے ہیں حضرت ابراہیم علیہ السلام انہوں نے جھوٹ بولا، وہ بیمار نہیں ہے، لیکن انہوں نے کہا انی سقیم، میں بیمار ہوں۔ جب بیمار نہیں ہے تو انہوں نے بیماری کا کیوں کہا میں بیمار ہوں؟ تو امام راضی نے اپنی کتاب کے اندر اس کی تفسیر کی، اور حضرت مولانا حسین علی الوانی رحمہ اللہ نے اس کا بتاتے ہوئے مطلب سمجھاتے ہوئے ارشاد فرمایا کہ وہ کہتے ہیں انی سقیم لنفسی شرککم، کہ میں بیمار ہوں تمہارے شرک کی وجہ سے، کیونکہ تم لوگ میرے سامنے اللہ کے ساتھ شرک کیا کرتے ہو، اور جو انسان موحد ہوتا ہے وہ موحد کے سامنے جب کوئی بندہ اللہ کے ساتھ شرک کرتا ہے تو اس کی طبیعت کیسے ٹھیک رہ سکتی ہے؟ اور حضرت ابراہیم علیہ السلام تو جد الانبیاء ہیں، موحد اعظم ہیں، ان کے سامنے جب لوگ شرک کر رہے ہوں تو ان کی طبیعت کیسے ٹھیک رہ سکتی ہے؟ علماء کرام فرماتے ہیں
کہ یہ جو حضرت ابراہیم علیہ السلام نے فرمایا انی سکیم میں بیمار ہوں، یہ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے بطور توریہ اور کنایا فرمایا۔ توریہ اور کنایا کس کو کہا جاتا ہے؟ یہ کیسے کہتے ہیں؟ کنایا یہ گفتگو کا ایک ایسا طریقہ ہے کہ مخاطب یہ کچھ اور سمجھے بات کو اور جو متکلم ہے اس کا مطلب کچھ اور، یعنی بات کرنے والا کچھ اور اس کا مطلب ہو اور جو سننے والا ہے وہ کچھ اور سمجھے۔ جس طرح حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ جب ہجرت کی رات وہاں سے نکلتے ہیں مکہ کی طرف سے مدینہ کی طرف جانے لگتے ہیں، آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہمراہ ہیں، چل رہے ہیں، ہجرت کر رہے ہیں۔ سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے سوال کیا جاتا ہے کہ اے صدیق اکبر آپ کے ساتھ کون ہے؟ سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ نے سوچا کہ اگر میں یہ بتاتا ہوں کہ میرے ساتھ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہے تو راز فشا ہو جاتا ہے، بات کھل جاتی ہے کہ میرے ساتھ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہے، ہم چھپ کر نکلے ہیں، راز فشا ہو جائے گا، اور اگر میں کچھ جھوٹ بولتا ہوں تو میرا صدیق نہیں رہتا، میں صدیق نہیں رہوں گا کہ جس نے ساری زندگی کبھی جھوٹ نہیں بولا، میں جھوٹ بولوں تو صدیق نہیں رہتا، سچ بولوں راز فشا ہو جاتا ہے۔ تو سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کنایت ارشاد فرمایا رجل یہدی سبیل، کہ میرے ساتھ وہ بندہ ہے جو مجھے رستہ دکھا رہا ہے، اور جس بندے سے مخاطب کیا، جس بندے کو کہا، اس بندے نے سمجھا کہ شاید یہ جنگل کا رستہ سمجھا رہے ہیں، لیکن سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا مطلب یہ تھا رجل یہدی سبیل، کہ میرے ساتھ وہ بندہ ہے جو مجھے ہدایت والا جنت والا راستہ دکھا رہا ہے۔ سننے والے کا مقصد جنگل کا راستہ، بتانے والے کا مقصد جنت کا راستہ ہے۔ کنایت نے فرمایا نہ جھوٹ بولا نہ راز پوچھا۔ یہ بطور کنایا سیدنا خلیل اللہ ابراہیم علیہ السلام نے فرمایا کہ میں بیمار ہوں، کیونکہ میں بیمار اس لیے ہوں کہ تم اللہ کے ساتھ شرک کیا کرتے ہیں، اس لیے میری طبیعت اب ٹھیک نہیں ہے، میں تمہارے ساتھ نہیں جا سکتا۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے انکار کر دیا، قوم کے لوگ میرے پہ چلے جاتے ہیں۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے کلہائے کو لیا، فوراً ان کے معبد خانے کی طرف چلے جاتے ہیں، بت خانے کی طرف چلے جاتے ہیں، وہاں پر جا کر دیکھتے ہیں کہ ان کے سامنے طرح طرح کے میوے پڑے۔ سورہ صافات کے اندر اللہ رب العزت نے فرمایا فَرَاغَ إِلَىٰ آلِهَتِهِمْ فَقَالَ أَلَا تَأْكُلُونَ، ان کے سامنے طرح طرح کے میوے، مٹھائیاں، حلوے، بریانیاں پڑی ہیں، مختلف قسم کے کھانے پڑے ہیں۔ اور یہ کھانے کیوں پڑے ہوتے ہیں؟ ان کے کھانے رکھنے کا مقصد یہ تھا کہ جب ہم واپس آئیں گے تو ہمارے کھانے جو معبودوں کے سامنے پڑے ہیں ان کے اندر برکت پڑ جائے۔ ان کا مقصد یہ تھا، حالانکہ انہوں نے وہ اور جو آج کا مشرک ہے انہوں نے قرآن کو نہیں سمجھا، کیونکہ برکت دینے والا نہ کوئی پیر ہے، نہ کوئی قبر والا ہے، نہ کوئی انسان ہے، اور نہ ہی کوئی اور شے ہے۔ برکت دینے والی ذات اکیلے اللہ کی ذات ہے۔ قرآن کو غور سے سمجھیے اور غور و فکر کیجئے تو قرآن واضح طور پر فرما دیتا ہے تبارک الذی نزل الفرقان علی عبدہ لیکون للعالمین نذیرا، تبارک الذی جعل فی السماء بروجا وجعل فیہا سراجا وقمرا منیرا، فتبارک اللہ رب العالمین، تبارک اسم ربک ذو الجلال والاکرام، تبارک الذی بیدہ الملک وہو علی کل شیء قدیر۔ برکت دینے والا نہ کوئی پیر ہے، نہ کوئی قبر والا ہے، نہ ہی کوئی اور ہے، برکت دینے والی ذات اکیلے اللہ کی ذات ہے۔ نماز پڑھتے ہیں، نماز میں کیا کرتے ہیں؟ نماز کی ابتدا بھی تو اللہ کے نام سے کرتے ہیں۔ کس طرح؟ سبحان اللہم و بحمدک و تبارک اسمک، تیرا نام بڑا برکتوں والا ہے۔ درود پڑھتے ہیں تو درود میں کیا کرتے ہیں؟ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید، اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ گویا کہ میرے محبوب پر برکتیں نازل کرنے والا بھی اکیلا رب ہے۔
اللہم بارک علی محمد، اے اللہ برکتوں کا نزول کر محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ تو کوئی بندہ برکت نہیں دے سکتا۔ جب عقیدے خراب ہو جاتے ہیں تو کوئی انسان قبر والوں سے برکتیں مانگتا ہے، کسی پیر سے برکت مانگتا ہے کہ اپنا ہاتھ اس تیل کے اندر ڈالو، اپنا ہاتھ اس چینی کے اندر ڈال دو، برکت آ جائے گی۔ برکت دینے والی ذات اکیلے اللہ کی ذات ہے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام ان کے مابد خانے میں جاتے ہیں، جا کر دیکھتے ہیں طرح طرح کے میوے پڑے ہیں۔ فقال اعلی تاکلون، تو ان کو تنزیہ کہتے ہیں کہ جب لوگ تمہیں معبود سمجھتے ہیں تو تمہارے سامنے تو انہوں نے کھانے رکھے ہیں، تو کیوں نہیں کھاتے؟ کیوں نہیں کھا رہے؟ چلو کھا نہیں رہے، ما لکم لا تنطقون، تم میری بات کا جواب کیوں نہیں دے رہے؟ تم بول کیوں نہیں رہے؟ کیونکہ وہ تو بول نہیں سکتے تھے، نہ کھا بھی سکتے تھے، وہ تو انسان کے اپنے ہاتھوں سے کھڑے ہوئے معبود تھے، انسان نہیں کھڑے ہوئے تھے، نہ وہ کھا سکتے ہیں، نہ برکت دے سکتے ہیں، نہ بول سکتے ہیں۔ تو حضرت ابراہیم علیہ السلام نے فراغ علیہم ضربا بالیمین، کلہاڑا جو اپنے ہاتھ میں لیا ہوا تھا تو ان کا نیست ان کے معبودوں کو نیست و نابود کرنا شروع کر دیا۔ کسی کی ناک کاٹ دی، کسی کا گلا کاٹ دیا، کسی کا سر توڑ دیا، کسی کا بازو توڑ دیا، کسی کی ٹانگ توڑ دی۔ اور سب سے بعد حضرت ابراہیم علیہ السلام نے کلہاڑے کو اپنے ساتھ نہیں لے کر کے بلکہ ان کے بڑے معبود کے گلے کے اندر اس کلہاڑے کو لٹکا دیا کہ تاکہ قوم والے واپس آئیں۔ ان کا مقصد کیا تھا؟ مقصد یہ ہے فَجَعَلَهُمْ جُزَاذًا إِلَّا كَبِيرًا لَهُمْ لَعَلَّهُمْ إِلَيْهِ يَرْجِعُونَ، کہ جب وہ قوم والے واپس آئیں گے تو واپس آ کر کسی انسان سے نہ پوچھے بلکہ اپنے معبود سے ہی پوچھے۔ ان کے بڑے معبود کو چھوڑ دیا تھا، کلہاڑا بھی اس کے بعد چھوڑ دیا تھا تاکہ لوگ جب واپس لوٹے تو اس سے پوچھیں۔ جب قوم والے واپس آتے ہیں، اپنے معبد خانے میں جاتے ہیں، جا کر دیکھتے ہیں کہ ہمارے بت تو نیست و نابود ہو چکے ہیں، تو لوگ سوچنے لگے کس نے کیا؟ تو بعض لوگوں نے کہا سمعنا فتى يذكرهم يقال له ابراہیم، کہ ہم نے ایک نوجوان کو سنا ہے جو یہ کہا کرتا تھا کہ میں تمہارے معبودوں کو نیست و نابود کر دوں گا، تمہارے معبودوں کے ہاتھوں میں کوئی طاقت نہیں ہے، کوئی اختیار نہیں ہے، میں انہیں نیست و نابود کر دوں گا۔ لوگوں نے سوال کیا وہ کون ہے؟ یقال له ابراہیم، اسے ابراہیم کہا جاتا ہے۔ تو اس قوم کے بڑے نے کہا قالوا فاتوا به على اعين الناس لعلهم يشهدون، لے آؤ اسے ابراہیم کو یہاں پر لعلهم يشهدون، کیوں؟ تاکہ لوگ دیکھ لیں، لوگ گواہی دے دیں کہ اسی ابراہیم نے کیا ہے۔ اور لعلهم يشهدون کا دوسرا مطلب یہ ہے لعلهم يشهدون کہ تاکہ لوگ اس کا حشر دیکھ لیں کہ جو ہمارے معبودوں کی یہ حالت کرے گا اس کا حشر کیا ہوگا۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کی ہمت اور جرأت کی داد دینی چاہیے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے ان کے معبودوں کو نیست و نابود کر دیا، پھر وہاں سے بھاگے نہیں ہیں، وہاں سے کہیں دور نہیں چلے گئے بلکہ وہاں پر ہی رہے ہیں اور اب ہمت اور بردباری کے ساتھ اپنی قوم والوں کے سامنے آ جاتے ہیں۔ قوم والوں نے پوچھا آنتا فعلتا ھذا بآلہتنا یا ابراہیم، کہ اے ابراہیم کیا ہمارے معبودوں کی حالت آپ نے یہ کی ہے؟ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے فرمایا کہ مجھ سے کیا پوچھتے ہو، بل فعلہ، اس سے پوچھو، کرنے والے نے تو کر دیا ہے، مجھ سے کیا پوچھتے ہو؟ بل فعلہ کا مطلب یہ ہے کہ کرنے والا تو کر کے چلا گیا ہے، تمہارا یہ بڑا معبود تمہارے سامنے موجود ہے، اس سے سوال کرو، مجھ سے کس سوال کرو؟ اور اس کا دوسرا مطلب یہ ہے بل فعلہ ھذا کبیرھم فاسألوہ، کہ اعلی ہتھیار جس کے پاس ہوتا ہے مجرم بھی وہی سمجھا جاتا ہے، اور اعلی ہتھیار تمہارے اس بڑے معبود کے پاس ہے، تو تم اس سے سوال کرو، ہو سکتا ہے یہ تمام تمہارے معبودوں سے بڑا ہے، غصہ آ گیا ہو تو اس نے چھوٹے معبودوں کو توڑ پھوڑ کر کے رکھ دیا ہو، اس سے سوال کرو، مجھ سے کیا پوچھتے ہو؟ تو جب وہ جواب نہ دے سکے کیونکہ وہ بول نہیں سکتے تھے، وہ تو انسانوں کے ہی کھڑے ہوئے تھے، تو اللہ رب العزت نے ان کے دلوں کی بات کو قرآن میں سمجھا ہے۔ انہوں نے اپنے سروں کو جھکا لیا، اپنی زمین کی جب دیکھنے لگے، فرجعوا الی انفسہم، اپنے زمین کی طرف اپنی نظروں کو جھکا لیا، ان کی نظریں اپنے زمین کی طرف پلٹی۔ اللہ نے دلوں کے رازوں کو ظاہر کر کے دکھا دیا، جو دلوں کی باتوں کو جاننے والا ہے۔
فقال انکم انتم الظالمون، وہ اپنے ضمیر کے اندر یہی کہہ رہے تھے کہ ابراہیم تو جانتا ہے کہ ہم ہی ظالم ہیں، ہم ہی ظلم کرنے والے ہیں۔ ان کے حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اپنی قوم کو اتنا سمجھایا کہ نہ کوئی ستارہ معبود ہو سکتا ہے، نہ چاند معبود ہو سکتا ہے، نہ سورج معبود ہو سکتا ہے، نہ کوئی بت معبود ہو سکتا ہے، معبود صرف اکیلے اللہ کی ذات ہے اور کوئی نہیں ہے۔ اتنا سمجھایا کہ جب انہوں نے اپنے ضمیر کی طرف دیکھا تو ضمیر بھی یہی کہنے لگا انکم انتم الظالمون، کہ ابراہیم ظالم نہیں بلکہ تم ہی ظالم۔ ضمیر بھی گواہی دینے لگا کہ ابراہیم ظالم نہیں، تم ہی ظالم۔ پھر انہوں نے اپنی نظروں کو اٹھایا نہیں، اپنے چہرے کو اٹھایا نہیں، بلکہ جھکے ہوئے چہرے کے ساتھ ہی ابراہیم سے مخاطب ہوئے ثم نکسوا علی رؤوسہم، کہ ابراہیم تو جانتا تو ہے کہ ہمارے یہ معبود بول نہیں سکتے۔ جھکے ہوئے چہرے کے ساتھ اپنا سر اٹھایا نہیں، ما نحن نطقون، کہ یہ بول نہیں سکتے ہیں۔ لقد علمت ما هؤلاء ينطقون، ابراہیم تو جانتا ہے کہ یہ بول نہیں سکتے ہیں۔ تو حضرت ابراہیم علیہ السلام اپنے چھلان میں آ جاتے ہیں، روب میں آ جاتے ہیں اور اپنی قوم والوں سے کہتے ہیں افتعبدون من دون اللہ ما لا ينفعكم شيئا ولا يضركم، جب تمہیں معلوم ہے کہ یہ بول نہیں سکتے، یہ نفع نقصان نہیں دے سکتے، تو ان کی تم عبادت کیوں کرتے ہو؟ اف لکم ولما تعبدون، افسوس ہے تمہارے اوپر، لفظ اف فرمایا، افسوس ہے تمہارے اوپر، دکھ ہے تمہارے اوپر کہ تم نے اللہ کو چھوڑ کر ان کو معبود بنا لیا۔ افلا تعقلون، ابھی بھی وقت ہے، غور و فکر کر لو، سمجھ لو۔ جب ابراہیم علیہ السلام نے قوم سے یہ کہا کہ تمہارے اوپر افسوس ہے تو قوم کے لوگ غصے میں آ گئے۔ انہوں نے کہا کہ ابراہیم نے ہی ہمارے معبودوں کی حالت کی ہے۔ فوراً ان کے معبود کے بڑے نے کہا کہ ایک آگ تیار کی ہے، ابراہیم کو اس آگ کے اندر پھینکا جائے۔ پھر وہ دن بھی آ گیا، 1 مہینے تک بعد روایات میں آتا ہے کہ 1 مہینے تک لگاتار لکڑیوں کو اکٹھا کیا گیا، اتنی بڑی آگ تیار کی گئی کہ ابراہیم علیہ السلام کو اس آگ کے اندر ڈالا۔ وہ دن بھی آ گیا، چشمے فلک نے یہ نظارہ اپنی آنکھوں سے دیکھا۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام آ جاتے ہیں، ان کے ہاتھوں کو رسیوں سے باندھا ہوا ہوتا ہے، آگ جلائی جاتی ہے اور پھر وہ آگ اتنی زیادہ تیز ہوتی ہے کہ دور سے ہی حضرت ابراہیم علیہ السلام کو ایک جھولے میں بٹھا کر وہاں پر پھینکا جاتا ہے۔ اس آگ کے قریب بھی کوئی نہیں جا سکتا۔ 1 مہینے تک لکڑیاں اکٹھی کی گئی، اتنی تیز آگ، اتنی بڑی آگ تھی۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کو ایک جھولے کے ذریعے وہاں پر آگ میں پھینکا جاتا ہے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کی اس حالت کو تمام کائنات کی ہستیاں دیکھ رہی ہیں، فرشتے بھی دیکھ رہے ہیں۔ فرشتے رب کائنات کے پاس آ جاتے ہیں، رب کائنات سے عرض کرتے ہیں کہ اے میرے اللہ، تیرا خلیل ہے، خلیل اللہ ہے، نرم و نازک بدن ہے، آگ کو برداشت نہیں کر سکے گا۔ تیری توحید کی وجہ سے یہ آزمائش ابراہیم کے اوپر آئی ہے، اگر آپ ہمیں اجازت دے دیں تو ہم جا کر ابراہیم کی مدد کر رہے ہیں۔ تو رب کائنات نے فرمایا کہ اے میرے فرشتوں، اجازت تو میں دے دیتا ہوں لیکن حکم نہیں دیتا۔ قال، رب کائنات نے فرمایا فَإِنِ اسْتَغَاثَ بِكُمْ فَاسْتَغِيثُوهُ، کہ جاؤ، اجازت ہے، حکم نہیں دیتا۔ کس چیز کی اجازت؟ چلے جانا، ابراہیم کے پاس جاؤ، جا کر اس سے کہو اگر وہ تم سے مدد طلب کرے تو مدد کر دینا، اگر مدد نہ طلب کرے وَإِن لَّمْ يَدْعُوا غَيْرَهُ، اگر وہ اللہ کے علاوہ کسی اور سے مدد طلب نہ کرے فَخَلُّوا بَيْنَا وَبَيْنَ خَلِيلِي، تو پھر میرے اور میرے خلیل کے درمیان سے ہٹ جانا، میرے اور میرے خلیل کے راستے سے ہٹ جانا، میں جانوں میرا خلیل جو ہے۔ فرشتے آ جاتے ہیں، حضرت جبریل علیہ السلام آ جاتے ہیں، آپ عرض کرتے ہیں ابراہیم علیہ السلام مدد چاہیے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے یہ نہیں کہا کہ جبریل مدد نہیں چاہیے، کیونکہ انسان بشر ہو اور مدد نہ چاہتا ہو، ایسا ہو نہیں سکتا۔ ابراہیم علیہ السلام نے فرمایا حاجت تو ہے، مدد تو چاہیے، لیکن میں اپنی حاجت کو تیرے سامنے پیش نہیں کرتا، میں اپنی حاجت کو اس ذات کے سامنے پیش کروں گا جو حاجت روا ہے۔ اما الیکا فلا حاجت، حاجت تو ہے لیکن اپنی حاجت کو تیرے سامنے پیش نہیں کر
اپنی زبان مقدس سے لسان مقدس سے جو آخری جملہ ارشاد فرمایا تھا وہ کیا تھا؟ صحیح بخاری کی روایت ہے، حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کو جب آگ کے اندر پھینکا جانے لگا، حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اپنی لسان مقدس سے آخری جملہ جو ارشاد فرمایا وہ یہ تھا، حسبی اللہ و نعم الوکیل نعم المولا و نعم النصیر، اے اللہ تو مجھے کافی ہو جا، و نعم الوکیل تو ہی بہترین کارساز ہے، تو ہی بہترین مدد کرنے والا ہے۔ کارساز کون ہے؟ کارساز کس کو کہا جاتا ہے؟ کارساز وہ ذات ہے جو کام بنا دینے والی ہے، جو بگڑیاں بنانے والی ذات ہے، اور کام بنانے والی ذات اللہ کی ذات ہے۔ بگڑیاں بنانے والی ذات اللہ کی ذات ہے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے فرمایا کہ اللہ تیری توحید کی وجہ سے آج مجھے آگ میں ڈالا جا رہا ہے، حسبی اللہ، اے اللہ تو مجھے کافی ہو جا، ونعم الوکیل، اور تو ہی بہترین مددگار ہے، تو ہی بہترین کارساز ہے۔ تو پھر رب کا کرشمہ دیکھیے، رب کائنات نے آگ کو حکم دیا، قلنا یا نار کونی بردا و سلاما علی ابراہیم۔ آگ کا کام ہے جلانا، لیکن آگ جلاتی نہیں ہے، آگ نے جلا دیا، لیکن حضرت ابراہیم کو نہیں، بلکہ حضرت ابراہیم کے ہاتھ جس رسی سے بندھے ہوئے تھے اس رسی کو جلایا، اور ابراہیم علیہ السلام کے بدن سے کسی چیز کو نہیں جلایا۔ آگ کا کام تو ہے جلانا، لیکن جلاتی نہیں۔ کیوں نہیں جلاتی؟ کیونکہ اختیار اللہ کے پاس ہے، اختیار اللہ کے پاس ہے، کسی اور کے پاس نہیں ہے۔ آگ کا کام ہے جلانا، لیکن جلاتی نہیں، کیونکہ رب کا حکم ہے، قلنا یا نار کونی بردا و سلاما علی ابراہیم، کہ اے آگ ابراہیم کے اوپر ٹھنڈی ہو جانا، اور ایسی ٹھنڈی نہ ہونا کہ میرے خلیل کو ٹھنڈ لگنے لگ جائے، بلکہ سلامتی والی ہو جانا، اتنی سلامتی والی ہو جانا کہ اگر میرے خلیل سے پوچھا جائے کہ اے خلیل اللہ، آپ کی زندگی کے سب سے زیادہ خوشگوار دن کون سے گزرے ہیں، تو میرا خلیل یہ کہنے پر مجبور ہو جائے کہ میری زندگی کے خوشگوار ترین دن وہی دن تھے جو میں نے آگ کے اندر گزارے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کی مدد رب نے کی۔ مدعی لاکھ برا چاہے تو کیا ہوتا ہے؟ مدعی لاکھ برا چاہے تو کیا ہوتا ہے؟ ہوتا وہی ہے جو منظور خدا ہوتا ہے۔ اختیار ہر چیز کا اللہ کے پاس ہے، لہذا اپنی حاجتوں کو، اپنی پکار کو، اپنی ضرورتوں کو اللہ کے سامنے پیش کرنا سیکھیں۔ کسی انسان کے سامنے ہاتھ نہیں پھیلانا چاہیے، اپنے ہاتھوں کو پھیلانا ہے تو رب کے سامنے پھیلانا ہے، وہی چوریاں کرنے والا ہے، وہی انسان کی مرادوں کو پایا تکمیل تک پہنچانے والا ہے۔ لہذا اللہ سے مانگنا سیکھیے۔ ہمیں اللہ سے مانگنا نہیں آتا، جس دن اللہ سے مانگنا آ گیا تو ہر پریشانی، ہر تکلیف انسان کی دور ہو جاتی ہے۔ اللہ رب